अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.195 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 195 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 183। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा रूट वर्ड है अलिफ या से माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से माने जो, हु। आमनु अलिफ मीम नून से माने ईमान लाए, बिलीव्ड। कुतिबा काफ ताबा से माने फ़र्ज किए गए, इस प्रिस्क्राइब्ड। अलैकुम आइन लाम या से माने तुम पर, फॉर यू। अफ़सियामु स्वाद वाव मीम से माने रोज़े, द फास्टिंग। कमा काफ मीम अलिफ से माने जैसे, एज। कुतिबा काफ ता बा से माने फ़र्ज किए गए, वॉज प्रिस्क्राइब्ड। अला आइन लाम या से माने पर, टू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से माने जो लोग, दोज। मिन मीम नून से माने से, फ्रॉम। क़ब्लिकुम काफ बा लाम से माने तुमसे पहले, बिफोर यू। लअल्लकुम लाम आइन लाम लाम से है माने ताकि तुम, सो दैट यू में। तत्तक़ून वाव काफ या से माने परहेजगार बन जाओ, बिकम राइटियस और सेल्फ रेस्ट्रेंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा जैसा फ़र्ज किए गए थे, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे फ़र्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, O you who believed, kutiba alaykumus siyamu, fasting is prescribed to you, kama kutiba, as it was prescribed, alallazina min qablikum, to those before you, la'allakum tattaqoon, so that you may become self-restrained. Complete translation देखें। O you who believed, fasting is prescribed to you, as it was prescribed to those before you, so that you may become self-restrained. तशरीह कलिमात देखें। असियामु सौम की जमा है, यानी सिंगुलर सौम है और प्लूरल सियाम है। माने हैं किसी चीज़ से रुक जाना और उसे तर्क कर देना। लुगत में सौम के माने हैं उस चीज़ से बाज रहना जिसकी तरफ नफ्स कशिश करता है, यानी जिस चीज़ की तरफ इंसान अट्रैक्शन फील करता है उस चीज़ से दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना सौम कहलाता है। शरीयत में सौम से मुराद ये है कि इंसान इबादत की नीयत से सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमल ज़ौजियत से रुका रहे। पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज थे, गो उनकी तादाद और कैफियत अलग थी। कुतिबा के माने हैं लिख दिया गया, फ़र्ज किया गया। तफसीर आयत देखें। रोज़े का हुक्म इंसानी फितरत के तकाज़ों में से एक अहम तकाज़ा है, यानी इंसानी फितरत का एक रिक्वायरमेंट है रोज़ा। मुख्तलिफ मज़ाहब में शरीयतों में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर था, लेकिन रोज़े तमाम उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, यानी अल्लाह ताला ने हर दौर में हर उम्मत के लिए रोज़ा फ़र्ज किया था। हालांकि उनकी शरीयतों में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर था, चूँकि हर दौर के इंसान को तक़वा इख्तियार करना ज़रूरी है, यानी गुनाहों से परहेज़ करना ज़रूरी है। ये उसकी फितरत की अहम तरीन ज़रूरत है। इसी तरह जब उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब हैं तो उसकी हिम्मत अफजाई के लिए कि रोज़ा उन पर बारें गिरा ना गुजरे, इस उम्मत से कहा जा रहा है कि सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि साबिक़ा उम्मतों पर भी फ़र्ज किया गया था। यानी अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही, ये तरीक़ा रहा कि हर उम्मत पर उसने रोज़े फ़र्ज किए
جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت سے مخاطب ہو کر اس امت کی ہمت افزائی کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ روزہ صرف تم پر نہیں بلکہ تمام پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ روزے کا ایک طبعی اور لازمی نتیجہ تقویٰ ہے، یعنی روزہ رہنے کا نتیجہ، اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، متقی ہو جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے ہر قسم کے خطرات سے بچنا، اور انسان کو سب سے زیادہ خطرات اپنی نفسانی خواہشات کی طرف سے لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے بچے، چونکہ انسان کا اپنا نفس اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، لہذا روزہ انسانی نفس میں صبر پیدا کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ روزہ ان داخلی خطرات سے بچنے کا اہم ترین وسیلہ ہے، یعنی انسان کا نفس جتنے خطرات میں انسان کو مبتلا کرتا ہے یا کر سکتا ہے، ان تمام خطرات سے بچانے کا اہم ترین وسیلہ یا اہم ترین ذریعہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ حلال اور مباح چیزوں یعنی پرمیٹڈ چیزوں سے اجتناب یعنی بچنے کی اہم تربیت ہے۔ انسان جب حلال اور مباح چیزوں سے اجتناب کرنے کا عادی بن جائے تو حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اس کے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ روزے کے درمیان کھانے پینے اور ازواجی تعلقات سے ممانعت کی گئی ہے جو کہ انسان کے لیے حلال ہیں، پرمیٹڈ ہیں، جب ایسے چیزوں سے انسان کو بچنے کی تربیت دی جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام چیزوں سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام اور ناجائز تعلقات سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں یعنی مومنوں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک، صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنے سے یا ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالنے سے انسان کا نفس پاک و صاف ہوتا ہے، طیب ہو جاتا ہے۔ ردی اخلاق اور بیہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان غلط کاموں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضے کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے بامقصد حکمت کے تحت فرض کیے ہیں، اور تمام پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے ان روزوں کو فرض کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ نیک کاموں میں پچھلی امتوں سے پیچھے نہ رہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر ایک کے لیے ایک طریقہ ہے، یعنی ایک شریعت ہے اور راستہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں یہاں فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے اس نے شریعت بھیجی تھی، تو امت محمدیہ کے لیے بھی اس نے شریعت بھیجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیک کام کرنے میں امت محمدیہ پچھلی امتوں سے سبقت لے جائے۔ یہی یہاں بھی فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے گزرنے والوں پر فرض تھے، یعنی شریعت کے احکامات کے مطابق ہی اللہ نے روزے فرض کر دیے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ امت محمدیہ کسی پچھلی امت سے نیکیوں کے سلسلے میں پیچھے نہ رہ جائے۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 اہم باتیں فرما رہے ہیں۔ اولاً تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ دوم یہ کہ حکم خالص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں، ہر شریعت میں، ہر امت کے لیے روزوں کا حکم تھا۔ سوم یہ کہ روزے سے مومن بندے میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 اہم باتیں فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ روزے امت محمدیہ پر فرض کیے گئے، دوم یہ کہ روزے ہر پچھلی امت پر بھی فرض تھے، سوم یہ کہ روزے کا مقصد بندے میں تقوی کی صفت پیدا ہو تاکہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ چونکہ روزے میں جائز کھانے پینے اور ازواجی تعلق سے ممانعت ہے، نتیجتاً انسان حرام کھانے پینے اور ازواجی تعلق یعنی ناجائز تعلقات سے بچ سکتا ہے، یعنی انسان میں روزے کے سبب تقویٰ پرورش پاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔